میں جاب کرتی ہوں اور میرے 2 بچے ہیں جن کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اور میرے شوہر اپنی جگہ سے خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے اور مجھے ذہنی طور پر پریشان بھی کرتے ہیں، ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ جاب کرنا آپ کی ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر کو چاہیے جاب کرے، بیگم کو چاہیے گھر میں رہے۔ تو پھر اگر شوہر تھکے ہوئے ہوں اور بیگم سے پانی مانگے تو بیگم پانی بھی پلائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، جاب کر رہا ہے۔ اب کام ہی الٹا ہو رہا ہے، بیگم جاب کر رہی ہیں، شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے بیگم جب جاب کر کے تھکی ہوئی آئے گی تو گھر کے کام بھی کرے، باہر کے کام بھی کرے، تو یہ تو پھر ظلم ہے نا عورت پہ۔ تو آپ کے گھر کا سسٹم ہی صحیح نہیں چل رہا، تو اس لیے ساری چیزیں پھر الٹی چل رہی ہیں۔ تو سسٹم کو صحیح کر دیں، اور جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، سسٹم کے تحت لے آئیں اس کو۔ تو پھر مجھے امید ہے کہ پھر جب یا تو شوہر خود اس کے پانی پی لے گا یا آپ کو کہے گا تو آپ کے لیے پلانا آسان ہوگا، کیونکہ آپ تھکی بھی نہیں ہوں گی بہت زیادہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے گھر کے باہر کے کام بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی عورتیں، تو وہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ ایک طرح کے کام عورت کر سکتی ہے، تو سسٹم کے بجائے اس کو سسٹم کے تحت لے کر آئیں تو پھر صحیح ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ باقی شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے، تو میں تو یہی کہوں گا جب تک میاں ہے تو میاں کو ہوتا ہی اس لیے کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، بیسک نان نفقہ ہی نہیں اٹھا رہا آپ کا، بیسک ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اور جاب بھی آپ کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی آپ کر رہی ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے صرف پیڑے کھا رہا ہے، اور جب کہ وہ کر سکتا ہے جاب بھی، تو خالی پیڑے ہی کھا رہا ہے، تو پھر آپ اس شوہر سے علیحدگی مانگ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر لیس ہونے کے بعد ایسا نہ ہو اس سے بڑی آزمائش میں پڑ جائیں آپ۔ اگر بچے بہت زیادہ ضد کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ضد کو پورا نہ کریں تاکہ ضد کرنے کے عادی نہ ہوں۔ بچے جب ضد کرتے ہیں آپ ان کی ضد کو پورا کرتے رہیں تو ضدی بن جاتے ہیں۔ تو کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ بولیں نہیں ہے، روتے رہو تو کچھ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی انشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی بہت بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر سنانی چاہیے، اگر خود بیمار ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث ہے نہیں کہ بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ تو باقی بطور رقیہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بیمار ہو تو بھی سورہ یاسین پڑھ لیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب علاج ہے یہ، تو بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ محمد عرفان یو پی سے، میرے والدین فالتو کام بہت کرتے ہیں جس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں انہیں منع کرتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جب گالیاں آپ کو پسند نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے والدین گالیاں دیں، یا نہ ٹوکیں آپ والدین کو، جو فالتو کام کر رہے ہیں تو آپ کرنے دیں۔ تو آپ جب فالتو کام سے روکتے ہیں تو والدین ایک اور فالتو کام شروع کر دیتے ہیں آپ کو گالیاں دینے کا، تو کیوں ڈبل فالتو کام کروا رہے ہیں؟ جتنے فالتو کام کر رہے ہیں اسی پر ان کو گزارا کرنے دیں، آپ مزید ان سے فالتو کام مت کروائیں۔ تو آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں، ابا اماں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے محلے کے ایک بیمار بکرے کے لیے مسجد میں نماز کے بعد دعا کروائی کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور اس کی تکالیف کو دور فرمائے۔ کیا اس طرح مسجدوں میں بکروں کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کوئی تھانہ یا نہیں ہے جہاں لوگوں کی گمشدہ چیزوں کے اعلانات ہوں، اور نہ بکروں کی دعاؤں کی جگہیں ہیں۔ تو بکرے بلے تو پتہ نہیں کس کس کے بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی امام صاحب کو محبت سے سمجھا دیں، امام صاحب کوئی ایسا نہ کیا کریں آپ آئندہ، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں امام صاحب کو اپنے حال پہ۔ آنا تو اس بکرے نے ہو سکتا ہے کٹ کے امام صاحب کے پیٹ میں ہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو امام صاحب تو اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کی صحت کی دعا کر کے۔ اچھا خیر، میں عالمہ کا کورس نہیں کرنا چاہتی اور میرے گھر والے مجھے زبردستی عالمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا گھر والوں کا زبردستی کرنا جائز ہے؟ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جب اتنے اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کو عالمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ بن جائیں۔ آپ کا دل نہیں لگ رہا تو بعض دفعہ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے دل لگ جاتا ہے۔ تو باقی زبردستی تو نہیں کرنی چاہیے، تعلیم ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی حاصل ہو، اس میں تو جب تک اپنا دل نہیں ہوتا تو نہیں کوئی بن پاتا۔ تو زبردستی کو تو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا، حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، زبردستی نہ کریں گھر والے۔ لیکن آپ کو ویسے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اتنی اچھی فیلڈ ہے، دین کا علم آپ حاصل کریں گی تو بن جائیں، بہت اچھی بات ہے، زبردستی کے بغیر بن جائیں، اپنی خوشی سے بن جائیں آپ عالمہ۔ محمد معاذ بہاول نگر سے،
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اور روضہ مبارک پر پڑھا جانے والا سلام خود سنتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سنتے ہیں؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی دور سے نبی پر درود پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو فرشتے وہ درود نبی پر پہنچاتے ہیں، اور جب نبی کے قریب، قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ اس پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں نبی کی قبر پہ ہزاروں لوگ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، تو کیا سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ معجزہ ہے۔ برزخ کے حالات کو آپ دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں، یہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں۔ تو جب حدیث میں ایک چیز ہمیں بتا دی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ بنفس نفیس سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے قبر کے دور سے تو فرشتے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں آئرلینڈ میں ایک مسجد نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنے کا اعلان کیا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں اختلافی مسئلہ ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا، تو حالت اقامت میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ مسافر جب آپ سفر میں ہوں تو پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک جائز ہے سفر کی حالت میں کہ آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے سفر میں مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ مغرب کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ اس مسئلے کو مدلل بیان کروں گا کہ مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب، عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے مغرب پڑھ لی، تھوڑا سا آپ ٹھہرے اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ صرف سفر میں جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک، حضر میں بھی جب کوئی ضرورت ہو تو اس طرح کر سکتے، جیسے بیمار آدمی ہے اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو وہ اس طرح سے ظہر عصر کو بھی جمع کر سکتا ہے اور مغرب عشاء کو بھی۔ تو اس بارے میں احناف کا جو موقف ہے دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے سوائے حج کے موقع کے۔ تو حج میں جو ہے نا وہ تو ظہر کے ساتھ ہی عصر اور مغرب کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، تو اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی بھی دو نمازیں آپ نے اکٹھی نہیں پڑھی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اکٹھی ایسے کہ ظہر کو عصر کے وقت کے اندر لے گئے ہوں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا ہو ظہر کے وقت میں ہی، اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث بھی بیان کی ہے، تو ایک طرف عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ ایسی اکٹھی کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی وقت کے اندر داخل کر دیا، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، ایسا نہیں اکٹھی کی۔ ہاں ایسے ہی اکٹھی کی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا، عصر کے قریب لے گئے، اور ظہر کے ساتھ عصر، یعنی ظہر آخری وقت میں پڑھی اور پھر عصر کا وقت داخل ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو عشاء کے قریب لے گئے اور مغرب پڑھی، تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو بخاری کی حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، بعد میں باقاعدہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا۔